جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہتی ہیں کہ اگر نماز کا وقت داخل ہو جائے لیکن ابھی نماز ادا نہ کی ہو تو اس دوران نماز نہ پڑھنے والی کنڈیشن ہو جائے فیمیل کی، تو جب دیر بعد فری ہو تو وہ نماز ادا کرنی ہوگی، کیا وہ نماز معاف نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے تھوڑا سا وقت داخل ہوا ہے تو اس وقت اس پہ نماز فرض ہو گئی تھی نا. مثلا اگر 12 بجے زور کا وقت داخل ہو گیا ہے 12:20 پہ، اور کسی کو اس طریقے سے پیریڈز آ گئے ہیں 1 بجے، اگر اس کی عمومی طریقہ ہے کہ وہ 1:30 بجے نماز پڑھتی ہے تو ظاہر ہے اس کا تو نماز کا وقت اس کے لیے تو نہیں آیا، لیکن داخل تو ہو چکا ہے. یہ چونکہ مسئلہ پھر اجتہادی ہو گیا ہے. جو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بات کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ صحیح کر رہی ہیں، لیکن یہ تو اس کے لیے ہے جو اول وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے. اب جو نماز پڑھتا ہے 1:30 بجے یا 2 بجے، اس کے لیے 12:20 کے اوپر وقت داخل ہونے کا اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی تو روٹین یہ ہے. تو ایک ہی نماز ہے، پڑھ لیں یار، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کون سی 5 نمازیں؟ اس کے بھی صرف فرض ہی پڑھنے ہیں نا، پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں اور مسجد میں تراویحاں پڑھی جا رہی ہوں تو کیا ہم فرض نماز کی نیت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم میں جا کے ان کی امامت کرواتا تھا عشاء کی نماز کے لیے. ظاہر ہے وہ فرض نماز تو ایک ہی دفعہ پڑھی جا سکتی ہے، وہ اپنی قوم میں جا کے نفل نیت کرتے تھے اور ان کے پیچھے لوگ عشاء کی فرض نماز ادا کرتے تھے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو نفل کی نیت کرنے والا ہے اس کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے. امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، تب بھی نماز درست ہوگی. تو معاذ ابن جبل جب 4 نوافل کی نیت کرتے تھے اور ان کے پیچھے 4 فرض پڑھتے تھے ان کی قوم کے لوگ، تو بالکل درست ہو گیا. اسی طریقے سے اگر تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو وہ نفلی جماعت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے آپ عشاء کے 4 فرض نیت کر لیں. جیسے ہی امام 2 پڑھ کے سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت نہیں ملانی، کیونکہ وہ آپ کی آخری 2 رکعتیں ہوں گی. تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. مغرب بھی رہ گئی ہوئی ہے تو مغرب 2 تراویحوں کے پیچھے مغرب پڑھ لیں، اگلی 2 تراویح کے پیچھے عشاء پڑھ لیں. بعض اوقات لوگ دفتر سے لیٹ ہو جاتے ہیں، آفس سے لیٹ ہو جاتے ہیں، یا کالج یونیورسٹی سے لیٹ آتے ہیں، تو اس طریقے سے کر لیجیے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، عورتیں فطرانہ کیسے دیں نماز سے پہلے؟ باہر تو وہ جاتی نہیں وہ. نہیں تو ان کے گھر والے دیں گے نا، اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ کے ذریعے دلوائیں گے. باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھر میں ایک جو بڑا سربراہ ہوتا ہے فیملی کا، وہی یہ کام کرتا ہے نا. یعنی اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کا خامد کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کا باپ کر رہا ہوتا ہے یا بھائی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے گھروں میں معاملات چلتے ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے؟ بس یہ جذباتی جملے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بڑے واقعات اس حوالے سے مشہور ہیں. قرآن تو واضح کہہ رہا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان اٹھانے والی جو بوجھ اٹھا رہی ہے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص بے نمازی ہے اور اس کا وبال کسی دوسرے کے اوپر پڑ جائے. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ اگر تم ہدایت کے اوپر ہو تو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ واضح قرآن کی آیت ہے. لیکن اس آیت کو پھر لوگوں نے مس یوز بھی کیا، چنانچہ سیدنا ابوبکر کو پھر خطبہ دینا پڑا. یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور مشکات کے اندر جو چیپٹر ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینے کا بیان، اس میں بھی حدیث موجود ہے. انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے سکتی جو دوسروں کی گمراہی ہے. تو انہوں نے کہا تم اس آیت کا کہیں یہ مطلب نہ لے لینا کہ تم نے دعوت کا کام چھوڑ دینا ہے، کہ تم خود ہدایت پہ رہو اور کسی کو برائی سے نہ روکو. کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ اگر کہیں پر ایسے لوگ موجود ہوں جن کے سامنے برائی ہوتی ہو اور وہ اس برائی روکنے پر قادر ہوں
اور اس برائی کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر یہ عذاب بھیج دے گا. تو حضرت ابوبکر نے کہا اس سے یہ کوئی مطلب نہ لے کہ آپ نے نیکی کی دعوت چھوڑ دینی ہے، بلکہ یہ مطلب لو کہ اگر آپ نے نیکی کی دعوت کی اس کے باوجود لوگ برائی نہیں چھوڑ رہے تو اب ان کی برائیوں کا وبال انہی پر ہوگا، ان کی برائی کی وجہ سے آپ کے اوپر نقصان نہیں ہوگا. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر گفتگو کے دوران میں نے اپنی بیوی کو ہنسی مذاق میں یہ کہہ دیا کہ میری ماں نہ بن، یا یہ کہہ دیا کہ وہ میری ماں مذاق میں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا کفارہ دینا ہوگا؟ نہیں، اس طرح کا مذاق تو نہ بنایا کریں. لیکن وہ سورۃ المجادلہ کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے نا، اسی طرح کا ایک واقعہ، اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، بیوی کو ماں کہنا. اس طرح کے مذاق میں کہنے سے نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تم مجھ پر ایسے ہی حرام ہو جس طرح کہ میری ماں، تو اگلے زمانوں میں اس طرح کہنے سے طلاق پڑ جایا کرتی تھی. اب تو طلاق نہیں پڑتی، سورۃ المجادلہ میں ہے کہ آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. تو 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں، غلام آزاد کرنا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب کوئی اس طرح بات کرے، جو یہ بات کر رہے ہیں اس کیس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اس طرح کی لینگویج بھی یوز نہ کیا کریں، کوشش کریں، کفارہ کوئی نہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے، کیا کاروبار کی آمدن میں سے روزانہ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ اگر نکال سکتے ہیں تو کیا سال بعد نکالنے کی ضرورت ہوگی؟ جی سال بعد کیلکولیٹ تو کرنا پڑے گا نا، اندازے سے کیسے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے؟ روزانہ جو آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، سال کے بعد ایک بار تو آپ کیلکولیٹ کریں گے نا کہ ٹوٹل آپ کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، آپ کا مال تجارت جو بیچنے کی غرض سے ہے وہ کتنا ہے، آپ کے پاس کرنسی کی فارم میں پیسے جو جڑے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں، آپ کے پاس زیورات کتنے ہیں. ان ساروں کو جمع کریں گے اور جو رقم نکلے گی اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے، پھر جو رقم نکلے گی اتنی رقم آپ نے دینی ہوگی. تو ہر چاند کے سال کے اعتبار سے، لیونر ایئرز کے اعتبار سے، بہتر ہے رمضان کو آپ بینچ مارک کر دیں، وہ یاد رکھنا بھی آسان ہوگا. وہ کیلکولیشن تو آپ کریں گے نا. جب تک آپ کیلکولیشن نہیں کریں گے آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ روزانہ کی زکوٰۃ تو نکال رہے ہیں کہ روزانہ جو کاروبار کی آمدن ہو رہی ہے، تو جو جوڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کو آپ کیلکولیٹ کریں گے سونے کی فارم میں. آپ یہ کریں کہ جو اس طرح کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ ساری کیلکولیٹ کریں، اور اس میں دیکھیں کہ کتنی آپ پورے سال میں روزانہ کر کے ادا کر چکے ہیں اور کتنی باقی بچی ہوئی ہے. تو پھر وہ ساری کیلکولیٹ کر کے ادا کریں. اگر فالتو کر چکے ہیں تو اس کو اگلے سال میں شفٹ کریں. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل میری ویڈیو دیکھ لیں، مسئلہ 95B. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں علی بھائی اگر فطرانے کے بھی پیسے نہ ہوں تو کیا قرض لے کر فطرانہ دے سکتے ہیں؟ ہے یہ کون سا اتنا غریب آدمی ہے کہ جو فطرانے کے پیسے نہیں، تو قرض کیوں لینا ہے؟ اگر نہیں ہے پیسے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو ظاہر ہے آپ تو پھر فطرانہ لیں نا دینے کی بجائے. لیکن یہ تو یہ پتہ نہیں سید لکھا ہوا ہے، سعید لکھا ہوا ہے، اگر سید ہے تو وہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ جو قرض ہے آپ بعد میں اتار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے شوق پورا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں قرض لے کے. اکثر آج کل معاملات قرض کے ذریعے ہی چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ ہوتا تو قرض ہے. جیسے کمیٹی، کوئی شخص کہتا ہے میری کمیٹی نکلی اور میں نے یہ کیا. آپ نے جو 1 لاکھ روپے کی اگر آپ کی کمیٹی نکلی ہے اس میں سے آپ نے صرف 3 قسطیں دی تھی 10-10 ہزار کی، تو 70,000 تو آپ مقروض ہیں. اگرچہ آپ 1 لاکھ کے مالک ہو گئے ہیں لیکن اس 1 لاکھ میں سے 70,000 تو آپ نے ابھی دینے ہیں، تو مقروض ہی ہوتے ہیں. بڑے بڑے فیکٹری آنرز بھی مقروض ہی ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے قرض اتار لیں. اس طرح حج بھی آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں. اور اگر بالکل گئے گزرے کہ آپ قرضہ یہ نہ ہو کہ قرضہ لے لیں اور بعد میں اتار نہ سکیں، پھر تو ظاہر آپ کے اوپر نہیں ہے، پھر تو آپ لینے والوں میں شامل ہوں گے نا، دینے والوں میں تو نہیں ہے. غریب لوگوں نے تو نہیں دینا ہوتا فطرانہ. جی نیکسٹ.
اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں مسند ابن ابی شیبہ 2457، حضرت علی علیہ السلام صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نہیں اٹھاتے تھے، اس کی سند کا بتا دیں۔ ساری ضعیف ہے جی، کوئی چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، ساری چیکڈ ہے الحمدللہ۔ آپ نے اگر اس کے اوپر تفصیلی کوئی کتاب پڑھنی ہے تو نور العینین شیخ زبیلی زئی صاحب کی کتاب ہے، ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ رکھی ہے، آپ پڑھ لیں۔